نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وہ نظارہ کتنا اچھا ہوگا جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ نہایت ہی عجیب نظارہ تھا، ہر مسلمان کو جوش تھا، خوشی تھی، مجاہدین کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ کفار جنہیں اپنی دولت پر اور اپنی کثرت پر غرور تھا منہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اگرچہ کفار نے مسلمانوں کو سخت ترین اذیتیں پہنچائی تھی اور اب موقع تھا کہ ان سے انتقام لیا جاتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہ کیا جائے، اس لیے کوئی ایک شخص بھی نہیں مارا گیا اور نہ کفار کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا گیا۔ بالکل نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی نہیں فرمایا کہ جو مسلمان ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ فتح مکہ میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی اور اتنا ستایا کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہوئے، ان سے انتقام لینا تو کیا انہیں سزا تک نہیں دی گئی۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ جب مکہ میں تسلط ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب سے بت پرستی کی لعنت دور کرنے کی جدوجہد شروع فرمائی۔ کئی چھوٹے چھوٹے دستے مختلف مقامات اور مختلف قبائل میں بت خانوں کو نابود کرنے کے لیے روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو 3000 سواروں کے ساتھ قبیلہ بنو کنانہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ قبیلہ پرفز انخلستان میں آباد تھا اور عزا نامی بت کی پرست کیا کرتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ نے نخلستان میں پہنچ کر اہل قبیلہ کو پیغام پہنچا دیا کہ بت خدا نہیں ہے، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ اس پر اہل قبیلہ نے کہا ہمارا بت نہیں بلکہ خدا ہے، اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اسے توڑ کر دکھاؤ، یہ ہرگز نہ ٹوٹے گا اور اپنے توڑنے والوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حرم کعبہ میں 360 بت تھے اور وہ سب توڑ توڑ کر پھینک دیے گئے، وہ بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تمہارا بت بھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ امیر قبیلہ نے کہا ہمارے بزرگ احمق نہیں تھے، انہوں نے اس خدا یعنی اس بت کی کرامت دیکھ کر ہی اس کی پوجا شروع کی تھی، اسے توڑنا تو درگنار، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا اگر میں نے تمہارے اس بت کو توڑ ڈالا تو تمہیں افسوس ہوگا۔ امیر قبیلہ نے کہا ہرگز افسوس نہیں ہوگا، البتہ یہ خیال ضرور ہے کہ اگر ہمارے بت نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو تمہارے صاحب عرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صاحب کہا کرتے تھے، کہیں ہم سے باز پرست نہ فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا اطمینان رکھو، وہ ہرگز باز پرست نہ فرمائیں گے، لیکن اگر میں نے تمہارے اس خدا یعنی اس بت کو توڑ ڈالا اور مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا تو تب کیا کرو گے؟ امیر قبیلہ نے کہا ہم اس بت کی عبادت چھوڑ دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا اس بات پر غور کر لو۔ امیر قبیلہ نے کہا میں نے غور کر لیا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا اچھا تم اپنے تمام اہل قبیلہ کو جمع کر لو
تاکہ وہ اپنے خدا یعنی اس بت کا انجام دیکھ لیں۔ امیر قبیلہ نے اپنے تمام اہل قبیلہ کو بلایا، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب کھینچے چلے آئے۔ مندر کے باہر زبردست ہجوم جمع ہو گیا، لیکن مشرک مندر سے فاصلے پر رہے، کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ ان کے عزا توڑنے کے لیے حملہ کیا گیا تو بت غضبناک ہو کر مندر کو مسلمانوں کے اوپر الٹ دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 2-3 اور مسلمانوں کے ساتھ لے کر مندر کی طرف چلے۔ انہوں نے امیر قبیلہ سے کہا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ امیر قبیلہ نے کہا، ہم یہیں کھڑے رہ کر تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ مندر کے اندر پہنچے۔ ایک بڑا بت پتھر کے چبوترا پر رکھا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس بت کو توڑ ڈالا، پھر اس کے کئی ٹکڑے اٹھا کر باہر لائے اور قبیلہ والوں کے سامنے پھینک کر کہا، لو تمہارے خدا یعنی تمہارے بت کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ قبیلہ والوں نے حیرت سے دیکھا، بت ٹوٹ گیا تھا، لیکن نہ مندر کو حرکت ہوئی تھی اور نہ کسی مسلمان کے نکیر تک پھوٹی تھی۔ امیر قبیلہ نے کہا، حقیقت میں ہم آج تک خرافات و گمراہی میں پڑے رہیں، پتھر کی مورت کو پوجا کیے جاتے رہیں۔ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اہل و عیال بھی مسلمان ہو گئے۔ بہت سے قبیلہ کے مرد و عورتیں سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وہاں سے لوٹ آئے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے بہت سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت خالد رضی اللہ کے ساتھ چلے آئے۔ جب نواحی مکہ سے بھی بت پرستی کی لعنت دور کر دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے وفد روانہ کیے، چونکہ یہ احتمال تھا کہ قبائل کے لوگ جو کافر و مشرک ہیں جنگ نہ کرنے لگے، اس لیے ہر وفد کے ساتھ کچھ لشکر بھی بھیجا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا جو یلملم میں آباد تھا۔ بنو خزیمہ کے قبیلہ والوں نے یہ غلطی کی کہ جب حضرت خالد رضی اللہ یلملم میں پہنچے تو وہ باقاعدہ ہتھیار بند ہو کر مقابلہ میں نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو پیش آ گیا۔ انہوں نے بنو خزاعہ کو دعوت اسلام دینے کے بجائے ان سے جنگ کی ارادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، کیا تم بھی دین ہو؟ چند لوگوں نے چلا کر کہا، ہم بھی دین ہیں، ہم بھی دین ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں بنو خزاعہ کے کئی آدمی مارے گئے۔ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ انہوں نے فوراً اطاعت اختیار کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وہاں سے واپس چلے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے واپس آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو خزاعہ کو تبلیغ اسلام نہیں کی گئی۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ لوگ مسلمان تھے، ان پر بلا وجہ حملہ کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے جواب طلب کیا۔ انہوں نے عرض کی، بنو خزاعہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلح ہو کر مقابلہ میں آئے تھے۔ اگر میں ان پر حملہ نہ کرتا تو وہ مسلمانوں پر حملے کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، مجبوری کی حالت میں لڑنے کی اجازت دی گئی تھی، مگر تم نے جاتے ہی جنگ شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بے گناہ معلوم ہوئے، لیکن چونکہ ایسی شہادت بھی گزری تھی جس میں یہ پایا جاتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے بے وجہ حملہ کیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا بھیجا۔
اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو کوئی ہدایت نہیں کی، لیکن یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو خون بہا بھیجا اور آئندہ احتیاط کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، جس میں قبائل عرب نے عظیم پیمانے پر جنگی تیاریاں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اس متفقہ لشکر کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو لے کر پہنچے۔ یہ کفر اور اسلام کا زبردست معرکہ تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلے۔ اس لڑائی میں بنو ثقیف بھی کافروں کی طرف سے شریک جنگ ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ہزیمت اٹھا کر طائف چلا گیا، اہل طائف کے مشرکوں نے اسے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر لشکر کشی کی۔ حضرت خالد رضی اللہ کو مقدمۃ الجیش کے طور پر کچھ لشکر دے کر روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نہایت بہادر اور بڑے پرجوش تھے۔ وہ سب سے پہلے مالک بن عوف کے قلعے کے سامنے پہنچے۔ مالک قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے زبردست حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا اور اسے منظم کرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ وہاں سے وہ آگے روانہ ہوئے۔ کچھ فاصلے پر قلعہ الحم تھا، وہاں کے لوگ بھی قلعہ بند ہو کر مدافعت کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اس قلعے پر بھی زبردست حملہ کیا۔ مسلمان اس شان سے حملہ آور ہوئے کہ اہل قلعہ انہیں نہ روک سکے، یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اس قلعہ کو بھی منظم کرا دیا۔ اب وہ الحم سے بڑھ کر طائف میں جا پہنچے۔ طائف والوں کو بھی میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، وہ بھی قلعہ میں محصور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر لے کر آ گئے۔ مسلمانوں نے کئی حملے کیے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا اور منجنیقیں تیار کر دی گئی، وہ اس سے کام لیا گیا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کے آلات استعمال کیے گئے۔ جب دبابوں اور منجنیقوں کو قلعہ کی طرف بڑھایا گیا تو کفار نے قلعہ کے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخوں اور تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مجبوراً مسلمان پیچھے ہٹائے۔ 20 روز تک محاصرہ رہا لیکن طائف فتح نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس کے اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔